الحمدللہ 5000 ڈاکٹر ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے نکلے ہیں، تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بھارت کی کامیابی ہے کہ کوئی ڈیکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز بنگلہ دیش میں جا کر وہ روہنگیا کیمپ میں کام کر رہے ہیں۔ کوئی مجھے بتایا گیا کہ کوئی غزہ میں بھی گئے، غزہ میں بھی جا کر وہ لوگ خاموشی سے کام کر کے آئے۔ اور جس طریقے سے بھی آپ ڈیکن میڈیکل کالج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، میں بحیثیت چیئرمین اپنے ٹرسٹیز کے موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دل کھلا ہے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جب ہم اس زمین میں چلے جائیں گے، یہ اطمینان کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں کہ ادارے پھل پھول رہے ہیں، تو آپ آئیے، یہ آپ کا ادارہ ہے، ہمارا نہیں ہے، کسی خاندان کا نہیں ہے۔ میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ اسی فیملی کا کچھ نہیں ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا، ہم کام کر رہے ہیں۔ جب تک اخلاص رہے گا اللہ ہم سے کام لیتا رہے گا، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اخلاص کی بنیاد پر، ہمارے بزرگوں نے اس کام کو شروع کیا تھا، اخلاص کی بنیاد پر یہ کام چلتا رہے گا۔ اور ہم نے مجلس نے جو کام کیا ہے نا، ہم آپ کو ووٹر نہیں رکھے، ہم آپ کو سٹیزن ود رائٹس بنائے۔ ووٹر وہ ہوتا ہے جو صرف ووٹ ڈال کے گھر میں سو جاتا، ہم آپ کو سٹیزن ود رائٹس بنائے۔ یہ مرحوم قائد کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ 5000 ڈاکٹر ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے نکلے ہیں، تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بھارت کی کامیابی ہے۔ اگر 5000 ڈاکٹر نہیں ہوتے تو آپ بتائیے کیا حال ہوتا۔ اور الحمدللہ یہ ڈاکٹرز نارتھ امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، گلف میں بھی ہے، اور ماشاءاللہ جب ان کی قربانیوں کی داستانیں ہم سنتے ہیں تو ایک قلبی سکون بھی ملتا ہے، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں کہ کوئی ڈیکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز بنگلہ دیش میں جا کر وہ روہنگیا کیمپ میں کام کر رہے ہیں۔ کوئی مجھے بتایا گیا کہ کوئی غزہ میں بھی گئے، غزہ میں بھی جا کر وہ لوگ خاموشی سے کام کر کے آئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں، مگر مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ ذکر مت کریے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ غزہ میں بھی گئے، وہاں پر بھی کام کیے، اور کام کیسا کیے کہ ان کی فیملی ان کو بول رہی واپس آ جاؤ۔ وہ وہاں پر بولے 8 دن کے لیے جا رہا ہوں، پھر اس کو بڑھاتے مہینہ 2 مہینہ روک وہاں پر ہے۔ بہرحال ایک جذبہ ہے، اور آپ تمام کو مبارکباد، اور ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب کو بھی مبارکباد، اور آپ تمام کو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے یہ نیک کام لے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نیک کام آگے بڑھتا رہے گا۔ اور آپ جتنے ہمارے لوگ جو باہر ہیں، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریے آپ کے اس کالج کے لیے، اور جس طریقے سے بھی آپ ڈیکن میڈیکل کالج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، میں بحیثیت چیئرمین اپنے ٹرسٹیز کے موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دل کھلا ہے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ جب ہم اس زمین میں چلے جائیں گے، یہ اطمینان کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں کہ ادارے پھل پھول رہے ہیں، تو آپ آئیے، یہ آپ کا ادارہ ہے، ہمارا نہیں ہے، کسی خاندان کا نہیں ہے۔ میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ اسی فیملی کا کچھ نہیں ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا، ہم کام کر رہے ہیں۔ جب تک اخلاص رہے گا اللہ ہم سے کام لیتا رہے گا، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اخلاص کی بنیاد پر، ہمارے بزرگوں نے اس کام کو شروع کیا تھا، اخلاص کی بنیاد پر یہ کام چلتا رہے گا۔ اللہ کی ذات پر ہم نے توکل کیا، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے اسی کو بنیاد پر اللہ نے اس اداروں کو مضبوط بھی کیا، آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ لوگ تنقید اگر ہم پہ کرتے بھی ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے، پولیٹیکل پاور کے ذریعے، پولیٹیکل یونٹی کے ذریعے، انہوں نے اپنے گھروں کو لے کر کوئی چیز نہیں لے کر گئے، بلکہ انہوں نے اس ووٹر کو واپس دیا۔ اور ہم نے مجلس نے جو کام کیا ہے نا، ہم آپ کو ووٹر نہیں رکھے، ہم آپ کو سٹیزن ود رائٹس بنائے۔ ووٹر وہ ہوتا ہے جو صرف ووٹ ڈال کے گھر میں سو جاتا، ہم آپ کو سٹیزن ود رائٹس بنائے۔ یہ مرحوم قائد کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ان تمام لوگوں کی اللہ ان کی مغفرت کرے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اور یقیناً اتنے بڑے بڑے نام یہاں پر ہیں۔ دیوی پرساد کو بھی دیکھا، نام دیکھا، بڑی
بہت بہت غیر معمولی دیوی پرساد کی خدمات تھے. ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب, ڈاکٹر مظہر صاحب, اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے. بہت بہت شکریہ.